الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کسی کی زبان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس کی زبان سے نکلے تو کہنے والے پر اور سب سننے والے مسلمانوں پر درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنا فرض ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کا نام نامی آئے تو محبت سے درود شریف پڑھیں، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی. تو عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ خصوصی انعام ہے. اللہ کے انعاموں میں سے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایسا گھر دیا جس کا 24 گھنٹے طواف ہوتا ہے، رات اور دن ہر وقت اس کا طواف جاری و ساری رہتا ہے. صرف فرض نمازوں کے وقت طواف بند ہوتا ہے، جو ہی سلام پھرتا ہے طواف شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ نے اس گھر کو یہ اعزاز دیا ہے، یہ شرف دیا ہے کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں اس گھر کا طواف بند نہیں ہوتا، اور اس گھر کا طواف کرنا عبادت ہے. دنیا کی کسی قبر کا، کسی حجر کا، کسی شجر کا، کسی گھر کا طواف کرنا حرام ہے. صرف اس گھر کا طواف کرنا جائز، عبادت اور ثواب ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر دوسرا انعام یہ کیا، اللہ کریم نے مسلمانوں کو ایسی کتاب دی جس کتاب کی 24 گھنٹے تلاوت ہوتی ہے. روئے زمین پر کہیں نہ کہیں مسلمان اللہ کی اس کتاب کی تلاوت ضرور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے، اس کا پڑھنا تو ثواب ہے ہی ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اور تیسرا انعام اللہ پاک نے ہم پر مسلمانوں پر یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں ہر وقت نام گونجتا ہے. ایک اندازے کے مطابق ایک جگہ پہ اذان شروع ہو رہی ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. ہر گھڑی اور دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جب آپ کا ماننے والا، آپ کے چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھ رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو اعزاز دیا ہے. اس گھر کے تحفظ کی بات کرتے ہو، میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر پروفیسر ساجد میر صاحب اور ناظم اعلیٰ حافظ عبد الکریم صاحب، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے بر وقت یہ اعلان کیا اور مختلف جگہوں پہ لاہور میں، اسلام آباد میں پروگرام منعقد کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کینٹ والے دوست قاری افضل عزیزی صاحب، حافظ احمد اللہ صاحب، مولانا حفیظ الرحمان عامر صاحب، عارف نشاز صاحب اور دیگر جتنے ساتھی ہیں، علامہ منیر احمد وقار صاحب، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت فرمائے. انہوں نے نہایت مستحسن قدم اٹھایا ہے، اللہ ان کے کام میں برکت فرمائے. تحفظ حرمین کی بات کرتے ہو، اللہ نے اس شہر کو بنایا امن والا ہے. اللہ نے ایک اپنے عظیم المرتبت پیغمبر سے اس کے امن کی دعا کرائی ہے. اللہ نے پھر اس کو امن والا بنا دیا ہے. اس کا امن دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی.
جو اس کا امن خراب کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو دنیا آخرت میں رسوا کرے گا، وہ کہیں بھی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ نے عزت اس گھر کو دی ہے اور اس گھر کے ماننے والوں کو عزت دی ہے، جو اس گھر کی عظمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حافظ مصطفیٰ صادق صاحب کو، بڑی علمی گفتگو فرمائی۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے شاگرد سید امجد شاہ صاحب نے بڑی عالمانہ فاضلانہ گفتگو فرمائی۔ اور یہ الفاظ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کسی کی تعریف کرنا تو بالکل ہی گناہ ہے، بڑا حرام اس کو سمجھتے ہیں، جبکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی تعریف جس سے کسی کا دماغ خراب ہونے کا خطرہ ہو وہ نہیں کرنی چاہیے، اور ایسی تعریف جو کسی میں خوبی نہ ہو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے جس کو لیاقت دی ہو، کمال دیا ہو، عزت دی ہو، مرتبہ دیا ہو، قابلیت دی ہو، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس سے بڑی دنیا میں کوئی تعریف ہو سکتی ہے کہ کائنات کے سچے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان سار سے فرمائیں، ارم فدا کا بی و امی یا سعد ارم فدا کا بی و امی، اے سعد یہ مجھ سے تیر پکڑو، اللہ کے دشمنوں پر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ دنیا میں اس سے بڑی بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ یہ کمال تعریف ہے۔ تو اللہ کے گھر اس کو اللہ نے امن دے دیا ہے، وہ امن والا بن گیا ہے، اس کا امن دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام لائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابھی تو تم ایمان بھی نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا کے ہر کونے سے تمہیں رزق پہنچا رہا ہے۔ جب تم ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہیں بھوکا مار دے گا۔ یہ تو ذہن ہی غلط ہے۔ ذہن یہ ہونا چاہیے، سوچ یہ ہونی چاہیے اللہ نے اپنے دین میں برکت رکھی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن والا بنایا ہے، جو اس میں داخل ہو جائے ومن دخلہ کان آمنا، وہ امن میں آ جاتا ہے، وہاں پرندے بھی امن میں آ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے بڑی کمال بات سنائی، کہنے لگے شاہ فیصل رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے حرم شریف کے اندر بیت اللہ شریف کے مطاف میں غالباً کہیں اس نے پخانہ کر دیا، تو وہاں مفتیوں نے اکٹھے ہو کر فتویٰ دیا کہ اس نے اللہ کے گھر کی توہین کی ہے، اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس وقت جو ایران کا صدر تھا اس نے شاہ فیصل رحمہ اللہ کو فون کیا کہ جناب اس کو معاف کر دیں، معافی چاہتے ہیں، اس کو معاف کر دیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ لوگ شروع سے ہی اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی محبت عطا فرمائے۔ تو شاہ فیصل رحمہ اللہ نے فون سنا اور سن کر جلال میں آ کر کہا اگر یہ کام تم بھی کرتے تو ہم تمہارا سر بھی قلم کر دیتے۔ اللہ نے اس گھر کو عزت والا بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے، اس کا کوئی امن خراب نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ جو خراب کرے گا وہ خود خراب ہوگا۔ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا مختصر مفہوم پیش کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ۔ امن اللہ کی نعمتوں میں ایسی نعمت ہے، کائنات کے سردار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اپنے گھر میں صبح اس حال میں کرے کہ وہ امن میں ہو، اس کے جسم میں عافیت ہو، صحت ہو، خیریت ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کے لیے ایسے ہے جیسے ساری دنیا کی نعمتیں اس کے لیے سمیٹ دی گئی۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر جو
رانا نصر اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مجھ سے پہلے امیر تھے۔ اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں، آپ سے دعا کراتا بھی ہوں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے جو سابقہ ناظم تھے محمد امتیاز مجاہد صاحب، وہ صاحب فراش ہیں، بیمار ہیں، تو ان کی صحت یابی کے لیے تمام بھائی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، امن و سلامتی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔